السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ایران کے خلاف ایکشن، صدر ٹرمپ آج فیصلہ سنائیں گے۔ امریکی ٹی وی نے کہا ٹرمپ فیصلہ کن کارروائی چاہتے ہیں، ایسی جنگ نہ ہو جو ہفتوں یا مہینوں جاری رہے۔ انہیں یہ یقین نہیں دلایا جا سکتا کارروائی میں ایرانی نظام تباہ ہو جائے گا۔ امریکہ نے بحری بیڑا ابراہم لنکن مشرق وسطی روانہ کر دیا۔ کیا ایران پر امریکی حملہ مؤخر ہو گیا؟ خلیجی ممالک کے دباؤ پر واشنگٹن نے عارضی پسپائی اختیار کر لی۔ قطر بیس پر امریکی فوجی دوبارہ تعینات، بمبار طیاروں کی بھی واپسی ہو گئی۔ ایران نے جزوی طور پر فضائی حدود کھول دی، سیکیورٹی خدشات پر 5 گھنٹے بند رکھی گئیں۔ Reaction is now off the table against Iran. Well, we're going to watch and see what the process is, but we were given a very good statement by people that are aware of what's going on. So we're supposed to be a lot of executions today, and that the executions won't take place. امریکی صدر نے ایران پر حملے کا امکان مسترد نہیں کیا۔ وائٹ ہاؤس میں صحافی کو کہا ایران میں قتل عام بند ہو گیا، پھانسی کی سزا روک دی گئی۔ حملے سے متعلق فیصلہ مزید حالات دیکھ کر لیا جائے گا۔ امریکہ نے سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ No any hanging today or tomorrow or whatever, I can tell you, but I'm confident about that. There is no plan for hanging at all. They came in, they used Daesh-style terrorist, operations. مظاہرین کو پھانسی نہیں دے رہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا فاکس نیوز کو انٹرویو۔ عباس عراقچی نے کہا کہ احتجاج میں داعش طرز کی کارروائیاں کی گئیں۔ اسرائیلی سازش کے تحت امریکہ کو حملے کا جواز دینے کی کوشش کا الزام۔ ایران میں احتجاج ختم۔ صدر ٹرمپ وینزویلا کے خلاف مزید کارروائی کر سکتے ہیں، سینٹ نے اختیار دے دیا۔ قرارداد کے حق میں 51 اور مخالفت میں 50 ووٹ پڑے۔ ٹرمپ کی ریپبلکن کے 3 ارکان نے ڈیموکریٹ سے مل کر قرارداد آگے بڑھانے کے حق میں ووٹ ڈالا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا عجیب و غریب انداز۔ ایران سے متعلق اہم پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں کو دودھ پینے کا مشورہ دے دیا۔ گرین لینڈ سے متعلق سوال پر جواب دیا۔ پچھلے مہینے وہاں برفانی کتے تعینات کیے لیکن یہ ناکافی رہے۔ امریکی شہر منیاپولس میں امیگریشن افسر بے لگام ایک اور شخص کو گولی مار دی۔ متاثرہ شخص کا تعلق وینزویلا سے ہے، ٹانگ پر گولی لگی، حالت خطرے سے باہر ہے۔ غزہ میں ٹیکنو انتظامیہ لائی جائے گی، امریکہ نے دوسرے مرحلے کا اعلان کر دیا۔ نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف نے کہا کہ نیشنل کمیٹی قائم کی جائے گی، تمام افراد سے اسلحہ لیا جائے گا، حماس یرغمالیوں کی لاشیں واپس کرے ورنہ سنگین نتائج ہوں گے۔ امید ہے امریکہ پاکستان کے لیے ویزے جلد بحال کرے گا۔ واشنگٹن سے رابطے میں ہیں، میگرینٹس کی ویزا بندش پر پاکستان کا رد عمل آ گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ایران کے خلاف اپنی زمین اور فضا استعمال نہیں ہونے دیں گے، یقین ہے ایران صورتحال پر جلد قابو پا لے گا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا فیصلہ نہ ہو سکا، محمود خان اچکزئی کے ریاست مخالف بیانات۔ اسپیکر نے ویڈیوز کا جائزہ لیا، سیکرٹری اسمبلی ایڈوائزر قانون سازی اور دیگر افسران سے صلاح مشورے کیے۔ بعد بلدیاتی انتخابات کا شیڈول معطل کیا جائے، وزارت داخلہ نے الیکشن کمیشن کو خط بھیج دیا، لکھا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے بعد پرانا قانون تحلیل ہو چکا، الیکشن کمیشن نئے قانون پر انتخابات کرانے کا پابند ہے، انتخابات 15 فروری کو شیڈول ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کراچی پہنچ گئے، جاں بحق کارکن بلال کے گھر جا کر اہل خانہ سے اظہار تعزیت کریں گے۔ 1 روزہ دورے کے بعد اسلام آباد روانگی شیڈول ہے۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں آسان خدمت مرکز کا افتتاح کر دیا، ایک ہی چھت تلے متعدد سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ شہباز شریف نے کہا کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی مراکز قائم کریں گے۔ ریلوے سے متعلق اجلاس میں کارکردگی پر اطمینان کا اظہار۔ نواز شریف نے لاہور میں علامہ اقبال ایئرپورٹ پر اسٹیٹ لاؤنج کا افتتاح کر دیا، تقریب میں وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بھی شرکت۔ ایئرپورٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل ذیشان سعید نے اپ گریڈیشن کے منصوبوں سے آگاہ کیا۔ اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کا شیڈول معطل کیا جائے، وزارت داخلہ نے الیکشن کمیشن کو خط بھیج دیا، لکھا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے بعد پرانا قانون تحلیل ہو چکا، الیکشن کمیشن نئے قانون پر انتخابات کرانے کا پابند ہے، انتخابات 15 فروری کو شیڈول ہیں۔ زیارہ سوئی اور قلات میں گیس کی عدم فراہمی، وزیر اعلیٰ بلوچستان برہم ہو گئے، سرفراز بھٹی نے کہا عوام شدید تکلیف میں ہے، ہم خاموش نہیں رہ سکتے، وزیر اعظم کو خط لکھیں گے، سوئی سے گیس ملتی ہے اور وہی علاقہ متاثر ہے۔
کل سے سردی کی شدید لہر آ رہی ہے، این ڈی ایم اے کا الرٹ جاری، بالائی علاقوں میں برفباری ہوگی، رابطہ سڑکیں متاثر ہونے کا خدشہ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارش کی پیشگوئی، محکمہ موسمیات نے 22 جنوری کو کراچی اور حیدرآباد میں برسات کی نوید سنا دی۔ میں ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن، احتساب عدالت لاہور نے پرویز الہی پر فرد جرم عائد کر دی، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے صحت جرم سے انکار کر دیا، عدالت نے 29 جنوری کو گواہ طلب کر لیے۔ نظام صحت مضبوط بنانے کے مؤثر اقدامات کیے ہیں، حکومت ہر شعبے میں نمایاں اقدامات کر رہی ہے، بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا زراعت سمیت دیگر شعبوں میں بھی اصلاحات کی ہے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور جان لے لی، ماڑی پور میں ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 2 سالہ بچہ جاں بحق اور والدین زخمی، ڈرائیور گرفتار۔ کراچی نارتھ ناظم آباد کے فیملی پارک سے 3 سالہ بچہ اغوا، تھانہ حیدری میں مقدمہ درج کر لیا گیا، واقعے کی ویڈیو سامنے آ گئی، ایک خاتون بچے کو لے جا رہی ہے، پولیس تلاش میں جٹ گئی۔ کراچی گلشن حدید کے قریب سمار گوٹ میں ڈکیتی، 6 ڈاکوؤں نے اہل خانہ کو یرغمال بنایا، زیورات، نقدی، موبائل فون اور موٹر سائیکل لے اڑے، پراپرٹی ڈیلر کے گھر واردات کا مقدمہ درج، تحقیقات جاری۔ کراچی میں گھریلو ملازماؤں پر مشتمل ماسی گینگ گرفتار، 5 خواتین صنعت کار کے گھر میں 9 سال سے کام کر رہی تھیں، تگڑا ہاتھ صاف کیا، چوری کی رقم سے گھر، گاڑی، موٹر سائیکلیں اور موبائل فون خریدے، فیروز آباد پولیس نے کارروائی کی۔ پشاور میں آٹے کا بحران مزید سنگین، روٹی مہنگی ہو گئی، 10 روپے اضافے سے 30 روپے میں فروخت کی جانے لگی، خیبر پختونخوا حکومت کا ایکشن، سیکریٹری خوراک نے وفاقی سیکریٹری نیشنل فوڈ کو خط لکھ دیا، آٹے کی ترسیل میں رکاوٹیں دور کرنے کا مطالبہ۔ فی تولہ سونا 3700 روپے نیچے آ گیا، قیمت 4,82,462 روپے ہو گئی، 10 گرام سونا 4,13,633 روپے کا ہو گیا۔ T20 ورلڈ کپ سے پاکستانی نژاد کھلاڑی مشکل میں پڑ گئے، انگلینڈ کے عادل رشید اور ریحان احمد کو ویزے نہ مل سکے، ٹیم کے ساتھ شری لنکا نہیں جا سکیں گے، دونوں نے بیرون ملک سے ویزے کی درخواست دی تھی۔ انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کا زمبابوے اور نمیبیا میں آغاز، افتتاحی میچ میں بھارت اور امریکہ آمنے سامنے ہیں، پاکستانی ٹیم کل سے مہم شروع کرے گی، ہرارے میں انگلینڈ سے مقابلہ ہوگا، ایونٹ میں آسٹریلوی ٹیم اعزاز کا دفاع کر رہی ہے۔ سعودی عرب کے صحرا میں برق رفتاری کا میلہ، ڈاکار ریلی کا 10واں مرحلہ فرانس کے اینڈرین نے جیت لیا، قطر کے ناصر العطیہ کو مجموعی برتری حاصل، موٹو بائیک کیٹیگری میں آسٹریلیا کی ڈینیل سینڈرز انجری کا شکار ہو گئے۔ بلدیہ اعلیٰ سکھر کے تعاون سے مہران بزم ادب و ثقافت سکھر کے زیر اہتمام 17 جنوری ہفتے کی شب سکھر آرٹس کونسل کے سنگار علی سلیم آڈیٹوریم میں ایک محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کی صدارت کراچی سے تعلق رکھنے والے ممتاز شاعر ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی کریں گے، جبکہ مہمان خصوصی میئر سکھر اور ترجمان حکومت سندھ بیرسٹر ارسلان اسلام شیخ ہوں گے۔ مشاعرے میں لاہور سے شعیب بن عزیز، کراچی سے انور شعور، تاجدار عادل، ڈاکٹر فاطمہ حسن، امریکہ سے خالد عرفان، کوئٹہ سے صدف چنگیزی، ڈیرہ غازی خان سے ڈاکٹر صابرہ شاہین ڈیروی اور سکھر اور روڑی سے عدل سومرو، سید نور رضوی، ایاز گل، اختر درگائی اور ڈاکٹر انیس الرحمان شرکت کریں گے اور اپنا کلام نظر سامعین کریں گے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز۔